رضا علی عابدی کا سلام قبول کیجیے۔ جاڑے آ گئے ہیں، مگر اس میں حیرت کس بات کی؟ ان کا کام ہی تھا آنا، صبح آ گئے، لیکن اس بار کچھ اور ہی چھب ہے ان کی۔ دانت بھینچ کر آئے ہیں اس بار۔ اگر کسی کو تن ڈھانپنے کو کچھ نصیب نہیں تو جاڑوں کو کیا؟ اور اگر کوئی کمبل، کوئی رضائی یا کوئی لحاف کسی کے قریب بھی نہ پھٹکا ہو تو جاڑوں کو کیا غرض؟ ان کا کام ہے رگوں میں خون جمانا، سو وہ جمائے جا رہے ہیں۔ میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں جہاں گھر والے ایک دوسرے سے چمٹ کر سوتے ہیں، نہ چمٹیں تو سردی کے مارے نیند نہ آئے۔ میں ایسے علاقوں سے بھی واقف ہوں جہاں لوگ اپنے چوپایوں کو اپنے کمروں میں باندھتے ہیں تاکہ ان کی ناک سے نکلتے بھاپ کے بادل کمرے کو گرم رکھیں۔ میری طرح جن لوگوں نے گزرے زمانے دیکھے ہیں، اگر وہ میری ہی طرح سوچیں تو ایک عجیب خیال آتا ہے۔ وہ یہ کہ لوگوں کی زندگی سے لطافت نکلتی جا رہی ہے۔ وہ جو ہر بدلتے موسم کا لوگ کسی نہ کسی شکل میں جشن منا لیا کرتے تھے، وہ سارے سلسلے موقوف ہوئے جاتے ہیں۔ مجھے ذرا ذرا سی تفصیل یاد ہے۔ جو ہی موسم اپنا چولا بدلتے، رت اپنی رنگت تبدیل کرتی، ہوا کے رخ بدلتے، موسم کی ادا بدلتی، لوگ اٹھ کھڑے ہوتے اور موسم کی نئی چال سے اپنی چال ملا کر نئے موسم کا جیسا بھی ممکن ہوتا جشن منایا کرتے تھے۔ وہ دھوم دھام، وہ رونقیں، وہ چہل پہل، وہ جھولے، وہ گانے، وہ کھانے، وہ پکانے، سب دھندلے سے پڑتے جا رہے ہیں۔ یہ تو کچھ مردنی سی کیفیت ہے، جی چاہتا ہے ایسا نہ ہو۔ میں ان جاڑوں کو کیسے بھلا دوں جب بازار میں گنے آ جاتے تھے اور ملائم گنوں کو بچے اور بڑے اپنے دانتوں سے چھیل کر گنڈیریاں چوسا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی گاؤں دیہات میں گنے کے رس کے کڑھاؤ چڑھ جاتے تھے، فضا میں گڑ کی سوندھی خوشبو رچ جاتی تھی، بازار میں تازہ گڑ آتا، ساتھ ہی ریوڑیاں اور پھر تل کے لڈو آتے، اور تل اور کھوئے کا وہ حلوہ آتا جسے ہم تل بگا کہا کرتے تھے۔ وہی دن ہوتے جب غریبوں کا مرغوب خشک میوہ یعنی مونگ پھلی دھوم مچاتا ہوا آ جاتا، اور 9 لڑکے مونگ پھلی کی جھولیاں اٹھائے بازاروں میں آتے، اور جھولی کے اندر انگاروں سے بھری ہانڈی رکھی ہوتی تھی۔ کتنے ہی لوگ بھڑ بھوجے کے پہاڑ پہ پہنچ جاتے اور گرم گرم بھونی ہوئی اشیاء کھاتے۔ جاڑے منانے والے گھروں میں جاڑوں کا پکوان تو دیکھنے کے قابل ہوتا تھا۔ نہایت گرم کھچڑی، اس کے اوپر گاؤں کا اصلی گھی، بچوں کے لیے گرم یخنی، اور مٹھاس کے خواہش مندوں کے لیے گڑ کے اوپر وہی دیسی گھی، اور اس کے ساتھ گرم پھلکے یا گرم چپاتی جس کے لقمے کے اندر گھی پگھل کر عجیب لطف دیتا تھا۔ انہی دنوں گنے کے رس اور چاول سے رساول پکتا تھا۔ یہ عام طور پر گاؤں دیہات میں مٹی کے ہانڈیوں میں پکایا جاتا تھا۔ اس میں کشمش اور ناریل بھی ڈالتے تھے۔ پھر ہانڈی کے منہ پر کپڑا باندھ کر اسے رات بھر اوس پہ رکھا جاتا تھا، اور صبح ٹھنڈی بالائی کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ رساول ہر امیر غریب گھرانے میں شوق سے کھایا جاتا تھا۔ گڑ پہ یاد آیا کہ گڑ اور آم کا گڑمبا بھی بنتا تھا۔ اس کے لیے کچی کیریوں کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ یہ تو ہوا ہم جیسے متوسط لوگوں کے جاڑوں کا جشن۔ صاحب حیثیت گھرانوں کی شان ہی نرالی تھی۔ جاڑوں کی صبح سورج نکلتے ہی، بلکہ سورج نکلنے سے پہلے میتھی کی کھچڑی پکائی جاتی، جس کے بارے میں یہ طے تھا کہ سورج نکلتے ہی کڑوی ہو جاتی ہے، ضروری ہے کہ اس سے پہلے کھا لی جائے۔ اس کے لیے پورے خاندان منہ اندھیرے جمع ہوتے اور دھوم مچاتے۔ اور پھر اصل دھوم تو اس وقت ہوتی جب رات بھر پکنے والی دیگ کھولی جاتی۔ جب وہ کھولی جاتی تو مسالوں اور شلجم اور گوشت میں وہ سالن یوں مہکتا تھا کہ پورے علاقے کو خبر ہو جاتی۔ پھر ساتھ ہی تنور سے خمیری روٹی نکلتی، وہ بھی اس طرح کہ ایک روٹی نکلتی آنے واحد میں چٹ ہو جاتی۔ کہتے ہیں کہ سالن کے اوپر ہرا دھنیا نہ چھڑکا ہو
تو اس کا لطف آدھا رہ جاتا تھا۔ یہی عالم نہاری کا ہوتا اور یہی کیفیت سر پائے کی ہوتی۔ سوچئے کہ دیکھ کے اندر بہترین گوشت پک رہا ہو، جس کے نیچے بھی اور اوپر بھی انگارے دہک رہے ہوں، اور رات بھر کے بھوکے اہل و عیال بے صبری سے دیکھ کھلنے کا انتظار کر رہے ہوں۔ اب اس بحث میں کون پڑے کہ سارا میلہ اٹھ کر کہاں چلا گیا؟ وقت کے ساتھ ہر چیز بدل جاتی ہے، پھر اس کی جگہ کوئی نئی شے آ جاتی ہے، مگر وہ پہلا جیسا روپ اور وہ پہلی جیسی رنگت نہیں ہوتی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ سکھ چین کے دن آئے اور گزر گئے۔ فراغتیں تھیں، سوچئے، فرصتیں تھیں، آسودگی تھی، اور سب سے بڑھ کر کنبے اور خاندان بندھی مٹھی کی طرح آباد تھے، دکھ میں بھی شامل، سکھ میں بھی شریک۔ دھوم مچا رہے ہیں تو سارے مل کر، اور اگر دکھ جھیل رہے ہیں تو سب ہاتھ میں ہاتھ دے کر۔ وقت کیسا بدلا ہے، اور ابھی کیسا بدلے گا کون جانے۔ اردو کے سب سے بڑے عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی نے جو سن 1830 تک جیے، اپنے زمانے کے جاڑوں کی تصویر کھینچی۔ انہوں نے اپنے وقت کا معاشرہ دیکھا، سارے عیش و عشرت بیان کر کے ان کی تان اسی فقرے پہ ٹوٹتی تھی کہ تب دیکھ بہاریں جاڑے گی۔ کیسا وقت رہا ہوگا کہ اکبر آباد میں جاڑا پڑتا ہوگا اور پیالے ہوتے ہوں گے، رقص و سرود کی محفلیں ہوتی ہوں گی۔ ہمارا وقت اور ہے، ہمارے عیش و عشرت کے تقاضے گرم مونگ پھلیوں اور بھاپ اٹھتی کھچڑی سے پورے ہو جاتے ہیں۔ رساول مل جائے اور خستہ گزک نصیب ہو جائے، ہمارا کام چل جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ارمان سارے پورے ہوئے۔ بقول نذیر اکبر آبادی، سب عیش مہیا ہوا کر جس ارمان کی باری ہو، جب سب ارمان نکلتا ہو تب دیکھ بہاریں جاڑے گی۔